$1.25 بلین میں بلوچستان کا سودا کر دیا ہے پاکستان نے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی تفصیل ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ دوستوں اور ساتھیوں، بڑے دکھ کے ساتھ یہ خبر آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ 1.25 یعنی $7 ارب میں ریکارڈک کے اثاثوں کو اور ریکارڈک کا جو تمام مٹیریل ہے یعنی معدنیات ہیں ان کو پاکستان نے بیچ دیا ہے امریکی ایگزم بینک کو۔ یعنی ایگزم بینک نے $1.25 بلین مالی معاونت کے نام پر بلوچستان کے ریکارڈک کو خرید لیا ہے۔ تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے پورے بلوچستان کو بیچا جا رہا ہے، اور اب یہ پروسیس مجھے میرے منہ میں خاک irreversible ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ مجھے یہ کیوں لگ رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کا توڑ کیا ہے اس کے اوپر بھی میں اپنی رائے آپ کو دوں گا۔ لیکن پہلے بلوچستان نیشنل موومنٹ کا بڑا سخت مذمتی بیان آیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے، اور میں آپ کو ان کا بیان پڑھ کے سنا رہا ہوں، کہ امریکی ایگزم بینک کی جانب سے ریکارڈک منصوبے کے لیے $1.25 بلین کی مالی معاونت پر گہری تشویش ہے۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے ترجمان نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ BNM کو امریکہ کے ایگزم بینک کی جانب سے مقبوضہ بلوچستان میں ریکارڈک کی کانکنی کے لیے $1.25 ارب کی فائنانسنگ سپورٹ پر شدید تشویش لاحق ہے۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ ایگزم بینک اور امریکی حکام کی جانب سے پاکستان کے ساتھ حالیہ شراکت داری کا اعلان عالمی اصولوں اور انسانی ضمیر دونوں کے منافی ہے۔ اس حوالے سے ہمیں بنیادی نوعیت کے تحفظات درپیش ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم بارہا واضح کر چکے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کی جانے والی ہر قسم کی مالی معاونت اور اقتصادی شراکت کا نتیجہ بلوچ قوم کے خلاف مزید نسل کشی، جبری گمشدگیوں اور وسائل کی منظم لوٹ مار کی صورت میں ہی سامنے آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان کے لیے $1.25 بلین کا نیا معاشی پیکج دراصل بلوچستان میں نام نہاد ترقی کے نام پر ایسے منصوبوں کو تقویت دے گا جن کی آڑ میں فوجی کارروائیوں میں اضافہ ہوگا، مقامی آبادیوں کو زبردستی بے دخل کیا جائے گا، اور بلوچ وسائل پر قبضہ مزید تیز اور سنگین شکل اختیار کرے گا۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ خود نوآبادیاتی جبر کے خلاف آزادی کی جنگ لڑ چکا ہے اور آزادی کی تحریکوں کو کچلنے کی تاریخی نتائج سے بخوبی واقف ہے، مگر اس کے باوجود آج پاکستان کے ساتھ اس نوعیت کی شراکت داری بلوچستان قومی تحریک کو کمزور کرنے اور ریاستی جبر کو سہارا دینے کے مترادف ہے۔ بڑا سخت بیان ہے۔ طاقت کے عدم توازن کے باوجود دنیا کی ہر قومی تحریک بیرونی حملہ آوروں کے سامنے اس وقت تک ڈٹی رہتی ہے جب تک وہ اپنے تاریخی اور قومی مقصد کو حاصل نہ کر لے۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی مالی معاونت بلوچستان میں مزید فوجی کیمپوں اور چوکیوں کی تعمیر، جاسوسی انفراسٹرکچر کے پھیلاؤ، قدرتی وسائل کے استحصال اور بلوچ مزاحمت کو کچلنے کے لیے استعمال ہوگی۔ ایسے حالات میں ایگزم بینک کی فائنانسنگ سپورٹ دراصل پاکستانی قبضے اور بلوچ نسل کشی کے لیے آکسیجن فراہم کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بلوچستان میں سرمایہ کاری کے خوشنما دعووں سے قبل امریکہ کو اپنے قومی ضمیر اور اقتدار کے سامنے یہ سوال ضرور رکھنا چاہیے کہ ہزاروں بلوچ نوجوان پاکستانی فوج کی غیر اعلانیہ زندانوں میں انسانیت سوز اذیتیں سہ رہے ہیں، اور ہزاروں مائیں اور بہنیں اپنے پیاروں کی راہ دیکھتے دیکھتے درد اور صدمے کی جیتی جاگتی تصویر بن چکے ہیں۔ ترجمان نے آخر میں کہا کہ ایسے میں امریکی معاونت بلوچ قوم کے زخموں پر مرہم نہیں بلکہ نمک پاشی کے مترادف ہے۔ ہمیں امید ہے کہ امریکی ضمیر اس جبر کی مزاحمت کرے گا، نہ کہ اسے سرمایہ کاری کے نام پر تقویت دے گا۔ دوستو، بات یہ ہے کہ امریکہ کا کوئی ضمیر نہیں ہے، پیسے کا کوئی ضمیر نہیں ہوتا، منافع خور کا کوئی ضمیر نہیں ہوتا۔
اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کس طریقے سے خام مال لوٹا جائے، خام مال پہ قبضہ کیا جائے، اور آج کے ریئر ارتھ منرل جو ہے وہ آج کی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور سیمی کنڈکٹر اور یہ ساری جو ٹیکنالوجی ہے اس کے لیے خام مال ہے، لہذا یہاں ضمیر کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ دیکھیے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے، کوئی اس کو نہ دیکھنا چاہے نہ سمجھنا چاہے یہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس وقت بلوچستان کی جو سوسائٹی ہے وہ ایک پیج پر نہیں ہے۔ بلوچ سرمچار جو بہادری کے نئے سے نئے مسالے قائم کر رہے ہیں بلوچستان کی جنگ آزادی میں، اس کے مقابلے پہ بلوچ سول سوسائٹی کی جو تنظیمیں ہیں وہ ابھی تک پاکستان کی وحدت کے اندر رہتے ہوئے انصاف کی متلاشی ہیں، اور یہ ان کی سب سے بڑی کمزوری اور سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ پاکستان بلوچستان کے عوام کو انصاف دے گا، کیونکہ انصاف دیا جاتا ہے برابری کی بنیاد پہ، انصاف دیا جاتا ہے وہاں جہاں ایک ریاست ہو جس کا ایک آئین ہو جو سب کے اوپر برابر جس کا اطلاق ہو، اپلائی ہو جو، لیکن پاکستان میں تو ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں تو پنجاب کے لیے آئین کچھ اور معنی رکھتا ہے اور بلوچستان کے لیے کچھ اور معنی رکھتا ہے۔ تو اب یہ بکنا شروع ہو گیا ہے، یہاں پہ انٹرنیشنل کمپنیاں، سامراج سب اب جو ہے وہ داخل ہو چکے ہیں، ہونا ہے یا نہیں ہے وہ اب سوال نہیں ہے بلکہ ہو چکے ہیں، اور اس میں اب کچھ لوگ ہمارے ایسے نادان بلوچ ہمارے ہیں جو خود کو لیڈر تو کہتے ہیں لیکن ان کی سمت بالکل غلط ہے۔ اور عمران خان کا جو ابھی حالیہ ایپیسوڈ ہوا ہے جس کے اندر عمران خان زندہ ہے کہ مر گیا، زندہ ہے کہ مر گیا، اس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ بلوچ قوم پرست جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے عمران خان کی سپورٹ میں بول رہے ہیں، ابھی تک بول رہے ہیں، پوسٹیں کر رہے ہیں، اور عمران خان کے حوالے سے بہت ہی جذباتی ہو رہے ہیں، اور اپنے اصل جو مقصد ہے بلوچستان کا کہ بلوچستان کو کس طرح سے ایک آزاد ریاست کے قیام کی طرف جو ہے اس کے سفر کو تیز کیا جا سکے، اس سے وہ بالکل اوجھل ہو چکے ہیں، بالکل اوجھل ہو چکے ہیں۔ یعنی عمران خان وہ شخص ہے جس نے جو ماما قدیر کو نہیں ملا، عمران خان وہ شخص ہے جو لانگ مارچ کر کے اسلام آباد جانے والے لوگوں کو نہیں ملا، عمران خان تو وہ شخص ہے جس کے دوران بلوچوں کا قتل عام ہوتا رہا۔ یہ ایک ایسا منافق شخص ہے عمران خان جو وزیر اعظم بننے سے پہلے، الیکشن سے پہلے ہر ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہتا تھا آئی ایس آئی جو ہے وہ بلوچستان میں لوگوں کو لاپتہ کر رہی ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، لیکن آ کے انہی کی سہولت کاری کی اس نے، انہی کی، اور آج بھی کر رہا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں پشاور میں جو جلسہ ہوا ہے، سہیل آفریدی نے جو جلسہ کیا ہے تو اس نے وہاں بلوچوں کی بات کی ہے۔ کون سا ایسا پی ٹی آئی کا جلسہ ہے جس میں بلوچ قوم پرستوں کو یا بلوچ عورتوں کو یا لاپتہ افراد کے گھر والوں کو بلا کے سٹیج پہ بٹھایا اور ان سے تقریریں کروائی ہوں، یا بلوچستان کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز بلند کی ہو؟ نہیں کی۔ لہذا آج بلوچستان ایک ایسے دوراہے پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے جس کو میں پولیٹیکل کراس روڈز کہتا ہوں، سیاسی دوراہا۔ یہاں سے اگر غفلت کی تو پھر یہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے یہ اسی طرح چلتا رہے گا، سرمچار لڑتے رہیں گے، خود بھی مرتے رہیں گے، پاکستانی فوج کو بھی مارتے رہیں گے، لیکن بلوچستان کی جو آزادی کا خواب ہم سب نے دیکھا ہے وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لیے یہ ضروری ہے، اور میں زور دے کر کہہ رہا ہوں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی، بلوچ وومن فورم اور بلوچ وائس فار جسٹس اور وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز اور جتنی بھی یہ تنظیمیں ہیں یہ سب ایک پیج پہ آ کر آزادی کا نعرہ بلند کریں۔ یہ مت بار بار لوگوں کو کہیں کہ جناب ہم پاکستان سے انصاف مانگ رہے ہیں، ہم سپریم، سب کو پتہ ہے کہ کون اٹھا رہا ہے، کون جبری لاپتہ کر رہا ہے، کیا ہے بلوچستان کا مسئلہ۔ تو پھر آپ یہ سوال کریں کہ یہ جو تنظیمیں ہیں ان کے لیڈران جو جیلوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیوں بلوچستان کی آج آزادی کی بات نہیں کر رہے؟ یہ کیوں لوگوں کے اندر آج بھی یہ ایک خوش فہمی کا عنصر لے کر چل رہے ہیں
کہ پاکستان کی عدالتوں سے انصاف ملے گا، اور یہ وہ اعلان نہیں کر رہے جو پاکستان کے قبضے سے ان کو مکمل طور پر آزاد کر سکے۔ یہ بہت اہم سوال ہے، آنے والے دنوں میں یہ اور بات کھل کے سامنے آئے گی۔ اب جو بھی تنظیم بلوچستان کی آزادی کا نعرہ بلند نہیں کرتی، بلوچستان کی آزادی کو اپنے تنظیم کے پروگرام کا سب سے پہلا ایجنڈے کا نقطہ نہیں بناتی، وہ تمام تنظیمیں، معاف کیجیے گا، میرے نزدیک مشکوک ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو میری یہ بات پسند نہ آئے، لیکن میں جو محسوس کرتا ہوں وہ میں کرتا ہوں، میں یہی محسوس کر رہا ہوں۔ آپ اپنی رائے سے کمنٹ میں مجھے بتائیں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ، اس وقت کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، تو مجھے اجازت دیجیے۔